ایک جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ قوت الرحمٰن لعبید اللہ الصمد، یہ خدا کی قوت ہے کہ جو اپنے بندے کے لیے وہ غنی مطلق ظاہر کرے گا۔ پھر فرمایا انہ قوی عزیز، وہ قوی اور غالب ہے۔ پھر ایک جگہ فرماتا ہے ان ربی قوی قدیر انہ قوی عزیز، میرا رب زبردست قدرت والا ہے اور وہ قوی اور غالب ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام ہے کہ میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا، اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا۔ الفتنہ تو ہا ہونا فاصبر کما صبر اولو العزم، اس جگہ ایک فتنہ ہے سو اولو العزم نبیوں کی طرح صبر کر۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب خدا مشکلات کے پہاڑ پر تجلی کرے گا تو انہیں پاش پاش کر دے گا۔ قوت الرحمٰن لعبید اللہ الصمد، یہ خدا کی قوت ہے کہ جو اپنے بندے کے لیے وہ غنی مطلق ظاہر کرے گا۔ مقام لا تترقى العبد فیہ بسعی الاعمال، یعنی عبداللہ الصمد ہونا ایک مقام ہے کہ جو بطی کے محبت خاص عطا ہوتا ہے، کوششوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقام جو ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا جو بے نیاز ہے، یہ ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عطا ہے، اور خاص عطا اسی وقت ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ عطا اللہ تعالیٰ کی عطا ہی ہے، انعام جو ہے اللہ تعالیٰ کا انعام ہی ہے، اس کوشش سے عطا نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال اس سے اللہ تعالیٰ کا ایک سے بندے کا تعلق ظاہر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ اپنی طرف سے عطا کو فرماتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ جل شانہ نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ وہ بعض امراء اور ملوک کو بھی ہمارے گروہ میں داخل کرے گا، اور مجھے اس نے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ فرمایا کہ یہ برکت ڈھونڈنے والے بیت میں داخل ہوں گے، اور ان کے بیت میں داخل ہونے سے گویا سلطنت بھی اس قوم کی ہوگی، یعنی جب بادشاہ داخل ہوں گے تو قومیں بھی داخل ہوں گی۔ پھر مجھے کشفی رنگ میں وہ بادشاہ دکھائے گئے، وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور 6-7 سے کم نہ تھے۔ بس یہ کوئی خوش فہمیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ اس خدا کا وعدہ ہے جو قوی ہے، جو سب طاقتوں والا ہے، اور ہمیشہ اپنے انبیاء سے کیے گئے وعدے پورے کرتا آیا ہے، اور آج تک بے انتہا وعدے ہم پورے ہوتے دیکھ بھی رہے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ ہماری مظلومیت کی حالت کو دیکھ کر جو بعض ملکوں اور خاص طور پر اسلامی ملکوں میں ہے، یا ہمارے اپنے ملک پاکستان میں بھی ہے، دنیا یہ سمجھے گی کہ کسی دیوانے کی بڑھ ہے، یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ دنیا نے یہی سمجھا ہے، اور خدا تعالیٰ کی تقدیر ہمیشہ ہی غالب آئی ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو وہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ غلبہ کا مطلب یہ ہے کہ حجت زمین پہ پوری ہو جائے، کوئی آگے دلیل نہ قائم کر سکے اور پیغام پہنچ جائے، اور جس راست بازی کو دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، یعنی جو سچائی انبیاء لے کر آتے ہیں
ان کا بیج جو ہے وہ انبیاء کے ذریعے سے پھیلا دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تان اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ یہ الوصیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بس اس دوسری قدرت میں کتنی جلدی ہم نے اس غلبے کا مشاہدہ کرنا ہے، اس کا انحصار ہمارے اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس سے محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی مخلوق کی ادائیگی، حقوق کی ادائیگی سے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ فرماتے ہیں کہ من کانا للہ کان اللہ لہ، خدا تعالیٰ کبھی کسی صادق سے بے وفائی نہیں کرتا، ساری دنیا بھی اس کی دشمن ہو اور اس سے عداوت کرے تو اس کا کوئی گزان نہیں پہنچا سکتی، اس کی دشمن ہو اور اسے عداوت کرے تو اس کو کوئی گزان نہیں پہنچا سکتی۔ خدا بڑی طاقت اور قدرت والا ہے اور انسان ایمان کی قوت کے ساتھ اس کی حفاظت کے نیچے آتا ہے اور اس کی قدرتوں اور طاقتوں کے عجائبات دیکھتا ہے، پھر اس پر کوئی ذلت نہ آوے گی۔ یاد رکھو خدا تعالیٰ زبردست پر بھی زبردست ہے، یاد رکھو خدا تعالیٰ زبردست پر بھی زبردست ہے، بلکہ اپنے امر پر بھی غالب ہے۔ سچے دل سے نمازیں پڑھو اور دعاؤں میں لگے رہو اور اپنے سب رشتہ داروں اور عزیزوں کو یہی تعلیم دو، پورے طور پر خدا کی طرف ہو کر کوئی نقصان نہیں اٹھاتا، پورے طور پر خدا کی طرف ہو کر کوئی نقصان نہیں اٹھاتا۔ خدا کی طرف ہو جاؤ، کوئی نقصان نہیں کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ نقصان کی اصل جڑ گناہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے کامل وفاداروں میں رہیں، ہر گناہ سے بچنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ ہر احمدی اپنے دل میں اس شدت سے بھڑکائے کہ تمام آلودگیاں جل کر خاک ہو جائیں، راکھ ہو جائیں، اور پھر ہم دنیا کو وہ نظارہ دکھائیں جس کے دکھانے کے لیے بھی ہمارے دل میں تمنا اور آرزو ہے۔ اللہ کرے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله